وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. چودہ سو 48 ہجری یعنی 1448 ہجرہ کے اس دوسرے عشرے کا موضوع یا عنوان چوتھے امام کی ذات ہے، کیونکہ 11 محرم سے جو کربلا کے جہاد کا سیکنڈ فیز شروع ہوا ہے وہ چوتھے امام کی امامت میں ہے، اور اس حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں آج مکمل کر لینا ہے تاکہ پھر امام کی سیرت کے وہ دوسرے پیغام آپ تک پہنچائی جا سکے، جس کے لیے میں قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی مسلسل تلاوت کر رہا ہوں۔ آج تیسرا دن جن آیتوں کے ترجمے کی اب تک نوبت نہیں آئی کیونکہ ان آیتوں پر گفتگو شروع نہیں ہو پا رہی، اور اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ ذرا تمہید مکمل ہو جائے۔ کل کی گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بھول، اچھا ایک تو بھول وہ جو ہے جو انسان کی فطرت میں انسان کے، اب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو جیسے آج کل جو پروڈکٹ بنتی ہے تو اس کے انگریڈینٹ لکھے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بچے اس کے عادی ہیں کہ کوئی چیز چاکلیٹ بھی اگر اٹھاتے ہیں سپر مارکیٹ سے تو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے انگریڈینٹ پہ کیا لکھا۔ تو انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے بھی کچھ انگریڈینٹ ہیں، اور اس میں ایک چیز بھول بھی ہے، نسیان۔ یہ انسان کا حصہ، اور انسان ہے تو بھولے گا، اور اسی لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی معتبر اور بہت ہی اہم حدیث ہے۔ پھر میں یہ عرض کروں کہ جب لفظ اہم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ باقی حدیثیں نعوذ باللہ غیر اہم۔ اہم ان معنوں میں ہے کہ اس ایک حدیث سے اگر بہت میں احتیاط سے بات کروں تو 500 سے زیادہ واجبات و حرام کے مسئلے اخذ کیے گئے ہیں۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، رفع عن امتی 9، اللہ نے میری امت میں 9 چیزوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ حدیث ایک طرح سے تحفہ معراج ہے کہ جب اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں جو اللہ کے رسول کو کچھ خاص تحفے ملے، اور وہ اس لیے وہ جو تحفے دیے گئے کیونکہ رسول نے وہاں پہنچ کے اپنی امت کے حق میں دعائیں شروع کی تھی، جن میں ایک دعا تو بہت ہی مشہور ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ وہ دعا جو اللہ کے رسول نے شب معراج اس جگہ پہنچ کے مانگی کہ جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے، اور جو ہمارے علماء ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ جبرائیل کے پر جل رہے تھے اور ہمارا رسول چمڑے کے نالین پہن کے چل رہے تھے۔ اس سدرۃ المنتہا پر اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ پہلی دعا، کئی دعائیں وہاں مانگی ہیں اور کچھ کا بیان تو ہماری مجلس میں آئے گا بھی، لیکن پہلی دعا یہی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا، اے خدا مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا، گرفت نہ کرنا، سوال و جواب نہ کرنا، حساب و کتاب نہ لینا، ان نسینا اگر بھول کے عالم میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے۔ تو یہ پہلی دعا تھی، بھول، اور اسی لیے پھر وہیں پہ تحفہ ملا، رفع عن امتی 9، 9 چیزیں اللہ نے میری امت پر سے معاف کر دی، اور ان 9 چیزوں میں پہلی چیز یہی تھی، النسیان والخطا۔ دعا بھی وہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے بھول ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اس وقت، اور یہ ایک بہت لمبی چوڑی تفسیر کی بحث ہے جو ماہ مبارک رمضان میں زیادہ مناسب لگتی ہے۔ بہت لمبی چوڑی تفسیر کی بحث ہے کہ مثلا قرآن میں کئی جگہ پہ شیطان کے جملے نہیں آئے کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا، شیطان نے اللہ سے یہ کہا، اعلان کیا کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہا، لیکن اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا، وہ آیت قابل احترام ہو گئی۔ قول شیطان کا ہے، اعلان شیطان کا ہے،
لیکن اب وہ قرآن کی آیت بن گئی ہے، آپ اس کے اندر نہ بغیر وضو کے اس کو چھو سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی شک کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت تو انبیاء کے اقوال کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ انبیاء کے اقوال بھی قرآن میں آیا، اللہ نے اسے اپنا کلام موجز نما بنایا۔ اب میں نے کہا کہ یہ تو تفسیر قرآن کا مہینہ بھی ماہ رمضان ہے، وہاں پہ یہ بات آتی ہے، لیکن ایک بات میں ضمناً نرس کر دوں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ یہ بھی آگے کی ایک مجلس میں میرا ایک اہم موضوع بنے گا، اور اشارہ کر دوں کہ وہ موضوع کیوں بنے گا۔ آج کل بہت ہی زیادہ جو ہم پر اعتراضات تو نہیں کہیے، جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرجعیت کو کمزور کیا جا رہا ہے، مراجع کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اپنے درمیان، غیر نہیں کر رہے ہیں اپنے، بلکہ غیر تو پھر بھی وہ باتیں کہی نہیں پا رہے ہیں ہمارے مراجع کے بارے میں، جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ جس انداز کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو فاؤل لینگویج ہے، اور پہلے تو میرا ایک اندازہ تھا، کیونکہ زیادہ تر تو یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ، لیکن پہلے میرا ایک اندازہ تھا اور تھوڑا اندازہ ٹھیک بھی تھا کہ اب ضروری بھی نہیں ہے کہ سوشل مولانا تشریف لائیے، آپ لوگ درود بھیجیں محمد والے، کہ ایک اندازہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ کو تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ کوئی اپنا مومن ہے، کوئی شیعہ ہے، کتنے ہی دشمنان اہل بیت بھی جعلی آئی ڈی بنا کے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم کو لگتا ہے کہ جی دیکھیے ہماری قوم یہ زبان استعمال کر رہی، لیکن بعض لوگوں کے بارے میں جب میں نے معلومات کی تو واقعاً وہ اپنے ہی لوگ تھے۔ اچھا یہ تو میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو مجلسوں تک میں بڑے بڑے قابل احترام مراجع کے نام کے ساتھ لعنت کے فقرے سنے ہیں۔ اب مسئلہ ہوتا ہے کرنٹ مراجع بھی نہیں، شیخ طوسی، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو خیر موضوع کہیں اور نہ چلا جائے، آج ایک کوشش ہے کہ تمہید مکمل کر لوں۔ تو اب یہ جو ایک دم سے unnecessary قسم کا پروپیگنڈا ہوا ہے، دیکھیے اچھے برے ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں، اور ایک نارمل انداز سے ہمیشہ سے بعض لوگ مراجع کے خلاف رہے ہیں، وہ ٹھیک، لیکن جب یہ ایک دم سے اس انداز سے، کینسر کسے کہتے ہیں؟ کینسر یہی کہتے ہیں نا کہ انسانی جسم میں سیل موجود ہے، ان کی unnecessary گروتھ ہو جائے، ایک دم ایکسٹرا آرڈنری قسم کی، وہ کینسر ہے۔ تو اب یہ اچانک اس قسم کا پروپیگنڈا، تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے راز ہے، اور تھوڑا سا تذکرہ میں مرجعیت کے حوالے سے بھی کروں گا، جو شہادت ہوئی ہے تھوڑا سا اس کا بھی ذکر ہوگا، جو 8 جولائی کو قومی طور پہ سوگ کا اعلان ہے، تو قومی تو نہیں ہے، بین الاقوامی ہے، تھوڑا ذکر اس کا بھی آئے گا اپنے وقت کے اوپر، ابھی تو مجالس کا آغاز ہے۔ تو اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ اب جو اعتراضات ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو لوگ فاؤل لینگویج استعمال نہیں کرتے، جن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے، اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ اعتراضات ایسے ہیں جس کے لیے کچھ احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، لیکن پہلی بات یہ کہنا پڑے گی، جو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ویسے بھی اس سے ہٹ کر، مرجعیت سے ہٹ کر بھی شیعت پہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے اعتبار سے، عقل بہت بڑی چیز ہے لیکن جسے ہم عقل کہتے ہیں وہ عقل ہم ہوتی نہیں، تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنی عادتوں کے اعتبار سے، اپنے بزرگوں کی باتیں سن کر کچھ اندازے خود لگا لیتا ہے دین کو سمجھانے کے لیے، جس کے لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، ابھی بھی پہلے اشرے میں پڑھ کے آیا، یہ مثال بہت دیتا ہوں کیونکہ چھوٹی سی مثال ہے کہ فرق ہوتا ہے بہت زیادہ، ایک عام آدمی ایک چیز کو سمجھے اور ایک مرجع ایک چیز کو سمجھے۔ انگریزی میں شاید اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویژن۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ایک واقعہ لکھا، کیونکہ میں نے بہت پڑھا، اب مجھے تو اندازہ نہیں کہ یہاں کتنے لوگوں نے میری مجلسیں سنی ہوں گی، میرا تو بہت پرانا زمانہ ہو گیا، لیکن بہرحال سن بھی لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہندوستان کے کسی علاقے میں، اب انہوں نے ہندوستان کا لفظ استعمال کیا، ہندوستان کے کسی علاقے میں ہاتھی آ گیا جن لوگوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ ویسے ہاتھی ہندوستان کا بھی جانور ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ ایک گاؤں میں ایک ہاتھی آ گیا، تو اب یہاں تعلق ہندوستان سے نہیں، ایک گاؤں دنیا کا، وہاں پہ ہاتھی آ گیا جہاں والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا۔ حاکم شام کے پروپیگنڈے کو یاد کیجئے، حاکم شام کا پروپیگنڈا ہاتھی کے حوالے سے تھا۔ دیکھیں آج کل جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر، تو سورہ فیل بہت یاد آ رہا ہے، ہاتھی والوں کا سورہ، اللہ نے کس طرح ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔
اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی قدرت ہمارے سامنے آ رہی، جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ معجزے ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ لیکن حاکم شام مولا کے معجزے کو چھپانے کے لیے، مولا کے معجزے کو دنیا کی نگاہوں سے دور رکھنے کے لیے اس نے ہاتھی استعمال کیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ زیارت کے درمیان تقریباً سارے علماء بیان کرتے ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب آپ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک مرتبہ کا اب ظاہر نہیں ہے، 10 12 15 دفعہ آپ کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بس فرق یہ ہو جائے گا کہ ابھی ہم روضے کی زیارت کو جاتے ہیں، مرنے کے وقت خود آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر آقا کے چہرے کی زیارت کیا کریں گے، تو اب وہاں پہ یہ واقعہ بہت بیان کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ حاکم شام نے وہ جو مولا کا بہت مشہور معجزہ ہے ثعبان، مولا مسجد کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک دروازے سے، کئی دروازے نا، ایک دروازے سے اتنا خوفناک قسم کا اژدہا آیا کہ کوفے کے رہنے والے جتنے مسجد میں بیٹھے سب ڈر گئے۔ دیکھیں یہ اژدہا عرب میں پایا جاتا، مولا نے تو ولادت کے تیسرے دن گہوارے میں اژدر کے کلے کو چیرا تھا نا، تو اژدہا کوئی نئی چیز نہیں ہے عرب والوں کے لیے، لیکن اتنا خوفناک تھا۔ اس میں ایک جملہ بھی آتا ہے، میں ذرا سا تفصیل میں چلا گیا، جبکہ مجھے 99% یقین ہے کہ آپ نے یہ واقعہ بہت زیادہ ممبروں سے عام مجلسوں میں بھی سنا، اور مسجد کوفہ کی زیارت میں تو یہ واقعہ ہر قافلے کے عالم بیان کرتے ہیں۔ تو ایک جملہ ہے نا کہ وہ اژدہا ایسا تھا جس کا سر اونٹ کے سر کے برابر تھا، جو سر تھا اس کا، تو سارا مجمع دہشت زدہ ہو گیا، آیا، اس نے مولا سے بات کی اور واپس چلا گیا۔ جب واپس چلا گیا تو مولا نے کہا کہ پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ قوم جن میں میرا نمائندہ تھا، وہاں پہ کچھ مسئلے پیش آ گئے، 2 گروہوں میں جھگڑا ہو گیا، یہ اس کا سلوشن لینے میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو جواب دے کے بھیجا۔ اب جس دروازے سے وہ آیا اور اسی دروازے سے گیا، اس کا نام پڑ گیا، مشہور ہو گیا، باب ثعبان عربی میں اژدہے کو کہتے ہیں، اژدہے والا دروازہ۔ اور آج بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے، آپ زیارت پہ جاتے ہیں، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجناح کو کھول کے دیکھ لیجئے، آج بھی یہ لکھا ہے۔ جب آپ مکے میں جائیں تو خانہ خدا کی انٹری کے، وہ جو حرم ہے، مسجد ہے، 90 سے زیادہ دروازے ہیں، لیکن ثواب ہے گیٹ نمبر 19 ہے، آج کل اس کا نمبر 19 ہے، باب السلام سے جانے کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو نئے قانون وہاں پہ بنے ہیں کہ احرام کے بغیر آپ اندر جا نہیں سکتے ہیں، تو باقی دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ بند ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے جو آدمی بھی عمرے یا حج کے لیے خانہ کعبہ جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کے 74 دروازے، لیکن اس کے اندر مستحب ہے 73 نمبر کے دروازے سے مسجد میں داخل ہونا، جس کا نام ہے باب جبرائیل۔ مکے میں باب السلام، مدینے میں باب جبرائیل، اور مسجد کوفہ میں باب ثعبان۔ اب یہ جو اژدہے والا دروازہ، یہ دروازے کا نام چینج کر دیا گیا، عوام میں تو مشہور ہو گیا، اس وقت کوئی بورڈ وغیرہ تو لگایا نہیں گیا تھا، لیکن جب بھی لوگ مسجد کوفہ جاتے تھے، اور کثرت سے جاتے تھے، جو وہاں کے رہنے والے لوکل، تو یہ کہتے تھے، مولا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کے نہیں، کہ دیکھو یہ ہے وہ اژدہے والا دروازہ، یہاں سے وہ آیا تھا، یہاں سے وہ گیا تھا۔ اتنا ایک نیا واقعہ تھا کہ ہر آدمی دوسرے کو یہ بتاتا تھا۔ غدیر خم میں تو پیغمبر نے ذمہ داری قرار دی تھی نا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو ہے وہ اس تک یہ پیغام پہنچائے جو نہیں ہے، چاہے اس جگہ نہیں ہے، چاہے اس زمانے میں نہیں ہے، غائب تک پیغام پہنچاؤ۔ لیکن یہ اتنا عجیب واقعہ تھا کہ اگرچہ یہ نہیں کہا گیا، پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ حاکم شام نے دیکھا کہ یہ تو مولا کا اتنا اہم معجزہ مشہور ہو رہا ہے، علی کی فضیلت، اس نے وہاں پر نام نہیں بدلا دروازے کا، ایک ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا۔ ہاتھی عراق والوں کے لیے نئی چیز تھی، ہندوستان میں ہاتھی پایا جاتا ہے، ہندوستان کا جانور، افریقہ میں ہاتھی پایا جاتا ہے، افریقہ کے جانور، اور اس کے بعد پھر یہ زولوجی کے ماہرین میں بحث ہوتی ہے کہ افریقن ہاتھی اور انڈین ہاتھی میں کیا فرق ہے، کچھ فرق بھی ہے، لیکن میں اس وقت زولوجی کی کلاس نہیں لے رہا ہوں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ ہندوستان میں یہ، لیکن عراق میں نہیں، عراق میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا، چنانچہ اس نے وہاں پہ ہاتھی باندھ دیا۔ اب لوگوں کی توجہ ہٹ گئی، نئی چیز آ گئی، اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا جانور انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب ہر ایک دوسرے سے کہنے لگا، دیکھا ہے ہاتھی، وہ جو دروازے پر، اس کا نام ہی پڑ گیا ہاتھی والا دروازہ۔ وہ جو اصل نام تھا نا اژدہے والا دروازہ، اس کو چھپانے کے لیے حاکم شام نے ہاتھی لا کے باندھا تاکہ زیادہ یہ
बड़ा जानवर है ना तो लोगों की तवज्जो हो जाए, अजदहा तो फिर भी अरबों ने देखा, फर्क सिर्फ ये था कि वो बड़ा था और उसने इंसानी जबान में नहीं, जिन्नों की जबान में मौला से कलाम किया था। लेकिन हाथी तो बहुत बड़ी चीज थी, नाम बदल गया। यहां तक कि शेख अब्बास कुम्मी की मफाती में भी लिखा कि जब मस्जिद कूफा में दाखिल हो तो बाबुल फील से दाखिल हो, हाथी वाले दरवाजे से। अब नाम बदल गया तो मजबूरी है ना, वही नाम लिखा जाएगा कि जो उस वक्त है। दोबारा सद्दाम के खात्मे के बाद वो पुराना नाम आ गया है, बाबू सोबान, जहां से मर्द जाते हैं, खवातीन को तो नहीं जाने देते। खैर, तो खुलासा ये भी एक तरीका और बहुत अहम तरीका लोगों की तवज्जो दीन से हटाने के लिए। उसने मौला के फजाइल से लोगों को हटाए थे, लेकिन शैतान तो पूरे दीन से हटाता है कि दीन से हटाने के लिए, जैसे आजकल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है खेलों को। फीफा के वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, पहले अशरे के अंदर भी बात साहिबान ईमान मजलिस सुनने के बाद जाके बैठते हैं, मैच देखते हैं, कुछ तो आते भी नहीं। और नौजवान तो अपने साथ वो मोबाइल लेके हैं, मजलिस में सुन रहे हैं, स्कोर भी देख रहे हैं, गोल भी देख रहे हैं। कभी कोई बहुत ही अहम पेनल्टी आ गई तो अब कहाँ मजलिस हो रही है, क्या मसाइब हो रहे हैं, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में T20 का मैच चल रहा है जी, मौलाना आखिरी ओवर है, तो बहुत ही अहम ओवर है, इसमें तो फैसला होने वाला है, इसमें ही तो छक्के लगते हैं, 19वां ओवर सुना है, बहुत अहम होता है। ये मेरी फील्ड नहीं। मेरे जिस्म से भी आपको अंदाजा होगा कि मैं कभी भी किसी खेल में नहीं रहा। सिर्फ एक खेल में खेलता हूं, वो बहुत अच्छा खेलता हूं, वो लूडो जो होता है ना, वो जो स्नैक एंड लैडर भी कहते हैं, वो बहुत शौक से खेलता था। और उसमें 99 मुझे बहुत अच्छी तरह याद था। 99 का ताल्लुक मेरे 2 मजलिसों से है। ये नहीं समझे कि मौलाना बहक गए हैं, शायद नहीं, मेरी 2 मजलिसों से। बड़ी मेहनत से मैं वो लूडो खेल के कभी छिक्का आ गया, कभी 4, कभी 3, 99 पर एक अजदा खड़ा होता, वहां पे गोट पहुंची, वो जो उसने खाया तो मालूम है 1 पर आ गया। ईमान का खातिमा इसका नाम, कि 99 पर मोमिन पहुंचेगा, 100 करीब आ रहा है, 99 पे पहुंचेगा, शैतान इस तरह ईमान खाएगा कि वो 0 पे पहुंच जाएगा। 2 दिन ये बात आई थी और मैंने अर्ज किया था कि शायद शब जुमा में इसको और ज्यादा वजाहत के साथ बताऊं। तो मैं मिसाल अपने मौजू की मैंने दी है, लेकिन खुलासा यह है कि खेल इतना खेल में लगा दिया। कभी बैडमिंटन होता है, कभी वर्ल्ड कप होता है, कभी फुटबॉल होता है, कभी क्रिकेट होती है। तो अब ये तवज्जो हटाने का एक तरीका है, लेकिन वो फिर अभी का मौजू नहीं। खुलासा यह था कि हाथी इस्तेमाल किया गया मौला की एक बहुत मशहूर फजीलत से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन आज मैंने हाथी की बात एक और हवाले से की, और वो ये है कि विजन, आदमी जो है ना कितना देख सकता है, उसके एतबार से वो कुछ फैसले करता। अब कोई चीज बहुत दूर से आपको नजर आ रही है, मेरी आई साइट बहुत कमजोर है, यानी ये गिलास लगाने के बावजूद इतनी कमजोर है कि मैं एक शरई मसला बता रहा हूं, लेकिन अमल के लिए नहीं बता रहा हूं, शरई मसला बता रहा हूं कि शायद अब खवातीन मेरे सामने बगैर हिजाब के भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मुझे औरत ही नजर नहीं आती है, उसके बाल कहां से नजर आएंगे। तो बहुत ही एक धुंधली सी छवि। कभी ऐसा होता है लोग सामने बैठे होते हैं, मैं पूछता हूं आज की मजलिस में आप नहीं थे? कहीं मौलाना मैं तो आपके सामने बैठा था, उछल भी रहा था नारा लगाने के लिए, आप चांसी नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मुझे तो नजर नहीं आया। लेकिन जिसकी जितनी आई साइड होती है ना, एक चीज नजर आ रही है धुंधली सी, मैंने कोई अंदाजा लगाया, जिसकी आई साइट मुझसे ज्यादा बेहतर है उसने कुछ और अंदाजा लगाया, और जिसकी बहुत ही ज्यादा होती है ना, क्या कहते हैं, ईगल आई, वो जो उकाब आसमान में उड़ता है ना, उसकी जैसी जो बहुत छोटी चीज देख लेता है, वो बिल्कुल दूर की चीज को भी वाज़ेह देखेगा। तो ये होता है कि विजन, आदमी का देखने का तरीका। हमने इस्लाम को कितना समझा है, उसके एतबार से हम फैसला करते हैं। हाथी आ गया, शहर में शोर मच गया, हाथी आ गया, एक अजीब जानवर आ गया, आज तक तो देखा नहीं। अब मौलाना रोम का वाकया बहुत मुख्तसर कर दूं, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं इस तरफ जाऊं। खुलासा यह है कि वहां पे कुछ अंधे भी थे 4, उन्होंने शोर सुना, हाथी आया। उन्होंने कहा भाई हम देखना चाहते हैं, तुम्हारी तो आंखें नहीं। कहा ले जाओ, छू तो सकते हैं ना, कुछ अंदाजा करेंगे। अब ये 4 अंधों को भी वहां ले जाया गया, तुम जाओ अंदाजा करो। वो पहुंच गए हाथी के पास, एक ने हाथी के पेट पे हाथ फेरा का, अच्छा ये वो जानवर है जो दीवार की तरह से है, उसका हाथ जो है ना पेट पर। दूसरे का हाथ हाथी के पैर में था, उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो पिलर की तरह है, सुतून की तरह है। वो जो हाथी के इतने बड़े बड़े पैर थे ना, उसने उसको छू लिया। तीसरे का हाथ मसलन उसकी दुम पे पड़ा, उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो रस्सी की तरह से। तो अब जितना हिस्सा जिसके पल्ले पड़ा उसके एतबार से उसने कहा हाथी या दीवार है, हाथी या रस्सी है, हाथी या पिलर है, जो भी है। हर आदमी अपने अंदाजे से, पूरा हाथी कोई नहीं देख पा रहा इनमें से, इसलिए इनके सारे अंदाजे गलत हैं। हमारा मसला यह है कि हमने पूरा दिन तो देखा ही नहीं, ना हमने कुरान समझा है, ना हमने अहादीस समझी है। जितनी हम
جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اتنا ہم سمجھتے ہیں لیکن پورا تو نہیں سمجھتے. اس لیے مراجع جب جو ہے وہ پورا دین دیکھ رہے ہیں, پورا قرآن ان کے سامنے, 70,000 احادیث ان کے سامنے, 70,000 احادیث کے سارے راوی ان کے سامنے ہیں, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, کس کا حافظہ طاقتور ہے کس کا حافظہ کم, وہ جو بتاتے ہیں وہ پورا اسلام دیکھ کر اپنے ویژن کے اعتبار سے ہم کو فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے اتنا سا اسلام دیکھا, اتنا سا, ہم اس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں یہ کہاں سے فتویٰ آ گیا, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ جو ہمارے یہاں, اب اس میں جیسا میں نے کہا کہ زیادہ علمی انداز سے تو نہیں لیکن تھوڑی سی بات میں آگے چل کے کروں گا, تو اس کے اندر ابھی ایک چٹکلا سا چھوٹا سا ایک لطیفہ سا بیچ میں آ گیا تھا, وہ رہی گیا لیکن اس کو مکمل کر کے بات کو آگے بڑھاؤں. اس طرح کچھ لوگ قرآن ایک زمانے میں سمجھا کرتے تھے اور آج بھی بہت لوگ ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کہ آدمی کو ان تمام چیزوں پہ عبور نہ ہو اس وقت تک وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو نتیجہ نکالا صحیح اور آیت اللہ سیستانی نے جو نتیجہ نکالا وہ بالکل غلط ہے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے 12, 13, 14 سال, 18 سال, 20 سال جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے دشمن اس وقت, یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو میں الگ بیان کروں گا, لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ ویکینڈ کا مجمع الگ ہوتا ہے, ویک ڈیز کا الگ ہوگا, تو بہت سے لوگ نہیں آ پائیں گے, کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں ایسے خشک مجلس, کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پائیں گے. تو ایک جملہ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد پھر اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں, تبھی تو آج مکمل کرنا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ آج کل دشمنان اہل بیت, فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے یا ایکس ہے یا دوسرے, اس کے اوپر جو بہت سارے شیعہ سنی مسائل پر ریفرنسز دیتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں لکھا, آپ کی کتاب میں لکھا, بلکہ اپنی کتاب میں لکھا, زیادہ تر 90% ریفرنسز غلط ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تاریخ طبری میں لکھا, جیسے آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے ایک پوسٹ لگائی کہ تاریخ ابن خلدون میں محمد حنفیہ کی برائی آئی, چیک کیا جا کے عربی میں, پتا چلا کہ اس نے جو ریفرنس دیا وہ صحیح دیا. کیا مطلب, اس نے اردو ترجمے کے حوالے سے جو اردو میں ترجمہ ہوا تاریخ ابن خلدون کا, ترجمہ کرنے والے نے ڈنڈی ماری اور اس نے غلط ترجمہ کیا, 3-4 جملے اس نے اس ترجمے سے اڑا دیے. چنانچہ اب جو اردو ترجمے کے اندر کتابیں, یاد رکھیے کہ میرا اپنا تجربہ ہے, باقاعدہ اس پہ میرا اشرا ہے, 90% ریفرنسز غلط. جو آدمی حوالے دے رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ غلط, جو غلط حوالے دینے والے شریر لوگ ہیں ان کو چھوڑیے, یہ آدمی صحیح, لیکن یہ حوالے دے رہا اردو ترجمہ پڑھ کے, اور اردو ترجمے غلط کیے گئے ہیں, پورے خطبے غائب کر دی. میں نے نہج البلاغہ دیکھی, خطبہ شخصیہ غائب ہے, خطبہ شخصیہ نہج البلاغہ میں سے غائب ہے. آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کہ وہ تیسرا خطبہ, ہمارے نوجوان کو کیا معلوم, وہ تو جاتا ہے گوگل کے اوپر جا کے ٹائپ کرتا نہج البلاغہ, اس کے پاس جو نہج البلاغہ آتی ہے اس میں خطبہ ہی نہیں, جس میں مولا نے کس انداز سے اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم بتائیں. تو یہ تبدیلی بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹا, لیکن جو لوگ مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ادھر ادھر پہنچ جاتا ہوں, پھر آ جاتا ہوں راستے کے اوپر. تو ایک صاحب نے پرانے زمانے میں, بہت پرانا زمانہ بھی نہیں, 200-250 سال پرانی بات, جب تک کہ یہ انڈیا میں پریس نہیں آیا تھا, اس وقت تک قرآن, دیکھیں بہت سارے ثواب کے کام ایسے ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے ثواب تھے, آج اتنے ثواب نہیں رہے. جیسے قرآن, اب قرآن اس کثرت کے ساتھ چھپ کے آتے ہیں کہ مسجد امام باڑے والے, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا. اتنے قرآن لوگ آ کے مسجد میں رکھ جاتے ہیں کہ اتنے نمازیں نہیں ہیں پڑھنے والے, بوریاں بھر کے وہ قرآن جو ہے نیٹی جیٹی پہ ڈالنا پڑتا. پھر لفظ نیٹی جیٹی آ گیا, کراچی والوں سے پوچھ لیجیے گا, یہ سمندر ہے عربین سی. تو خیر خلاصہ یہ کہ پہلے کتنا ثواب تھا, ایک قرآن حاصل کرنا ناممکن کام ہوتا تھا, پورا قرآن ہاتھ سے لکھنا پڑے گا. اتنی طاقت کس میں تھی, اور لکھنا بھی کتنے لوگ جانتے تھے. تو ایسے کاتب ہوتے تھے جن کو پیسے دیتے تھے, قرآن لکھ کے ہمیں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن ہر گھر میں ہوتا تھا. تو ایک صاحب نے اسی طرح ایک کاتب کو بلایا, کہا مجھے قرآن چاہیے, اچھی خاصی اجرت ہوتی تھی, یہ قرآن لکھ کے دے دو. اس نے دے دی. جب وہ لے کر آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی احتیاط سے لکھا ہے نا, یہ قرآن ہے, کہیں اس میں غلطی نہ ہو جائے, ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر قرآن میں ہو جائے, بات کہیں پہنچ جائے گی. سورہ بقرہ کی ایک بہت مشہور آیت ہے, میں آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف بتا رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے قرآن میں تشدید, پتہ نہیں کہ یہ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے, قرآن تو سب نے پڑھا ہوگا. تشدید ہوتی ہے, وہ جو ایک ڈبلو جیسا بنا ہوا ہوتا ہے ایک لفظ کے چھوٹی زیر زبر پیش تشدید. ایک تشدید سورہ بقرہ میں ایسے آئی ہے, اس پر اختلاف ہے یہ ہے کہ نہیں, اور اگر آپ اس کو مان لیں واجبات کا مسئلہ بدل جاتا ہے, تشدید کو نہ مانیں تو واجبات کا مسئلہ بدل جاتا ہے خالی ایک زیر زبر پیش سے. اسی طریقے سے
الراسخون فی العلم والی آیت کے اندر ایک زیر سے مسئلہ کہیں کا کہیں جاتا. وضو والی آیت کے اندر کہ شیعہ وضو صحیح ہے, اہل سنت کا وضو صحیح ہے, ایک لفظ زیر سے, زیر میں لفظ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, لیٹر کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, زیر و زبر. تو انہوں نے کہا کہ احتیاط سے لکھا ہے نا, اس میں غلطی نہ ہو جائے. اچھا, کچھ لوگوں کے نزدیک قرآن کی احتیاط تو کوئی احتیاط نہیں, جیسا دل چاہے پڑھ دو, جیسا دل چاہے لکھ دو, جیسا دل چاہے تفسیر کر دو. بہت مشہور واقعہ ہے, مرزا غالب ایک بہت بڑے شاعر تھے, واقعاً بڑے مولائی شاعر تھے, بہت بڑے شاعر تھے. آج بھی دنیا ان کی عظمت کو مانتی ہے. ان کے ایک شاگرد تھے میر مہدی مجروح سید تھے. ان کے سامنے کسی نے غالب کا شعر پڑھ دیا, غلط پڑھ دیا, اوہو آگ بگولا ہو گیا, جوتا لے کے مارنے دوڑے. یہ غالب کا شعر ہے, قرآن نہیں ہے کہ جیسا دل چاہ پڑھ دیا تو چل جائے گا, اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو اب کچھ لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ غالب کے شعر میں غلطی نہیں ہو, اللہ کے کلام میں غلطی ہو تو خیر کوئی حرج نہیں. تو اب انہوں نے کہا بھئی احتیاط سے لکھا ہے نا قرآن. اور کاذب نے کہا میں نے بڑی احتیاط کی تھی, قرآن لکھ رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے زیر زبر پیش ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے. بس یہ کہ اس قرآن میں ایک غلطی مجھے نظر آئی تو میں نے اس کو کریکٹ کر دیا. ارے قرآن میں غلطی تمہیں نظر آ گئی؟ وہ پورے عرب سر پٹخ پٹخ کے مر گئے اور قرآن کی ایک غلطی نہ نکال سکے. اور ایک سورہ کوثر جیسے مختصر سورے کو دیکھ کے پکار اٹھے کہ ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا جو کلام ہی نہیں لگ رہا, اور تم کاتب کہہ رہے غلطی نہیں کرے. کیا غلطی تھی؟ کہا دیکھیں توبہ توبہ معاذ اللہ, کتنا بڑا یہ آپ نے مجھے جو قرآن دیا کتنا غلط لکھا تھا مجھ سے پہلے والے نے. کاپی کیا تھا نا, اسی طرح چلتا تھا. دیکھیں اس میں جگہ جگہ شیطان کا نام تھا, شیطان ملعون کا نام, ایسی اللہ کی کتاب میں نے وہ نام نکال دیا. اچھا نکال کے کیا کیا؟ کہا جہاں جہاں نام تھا خالی جگہ تھی نا, کہیں میں نے اپنے باپ کا نام لکھ دیا, کہیں آپ کے باپ کا نام لکھ دیا. اچھا اب یہ اپنے اعتبار سے قرآن کو بڑی عزت دے رہا کہ شیطان کہاں سے, لفظ شیطان کہاں سے قرآن میں آ گیا. قرآن میں لفظ شیطان آئے تو بغیر وضو کے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں, لفظ شیطان کو. اچھا اب یہ مجمع تو سارا بعد میں آیا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی شیطان کی اور قرآن کی, تو آپ لوگ تو اس وقت تھے ہی نہیں. اس لیے تھوڑی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کہ لطیفے سنا رہے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ دین کو اپنی عقل سے نہ سمجھیں, جو اپنا لمیٹڈ آپ کا ویژن ہے. تو اس میں نے مراجع کے حوالے سے وہ مثال دی ہاتھی والی, اور ذرا لائٹ موڈ میں یہ دے دی کہ اس نے اپنی عقل سے سمجھا کہ قرآن میں تو کہیں لفظ شیطان نہیں آنا چاہیے. بہرحال بات چلی تھی پیغمبر کا ایک تحفہ معراج کی رات اس دعا کے نتیجے میں ملا جو دعا رسول کی تھی, لیکن آج وہ قرآن کی آیت بن گئی اور اتنی اہم آیت بنی کہ اس کا اختتام بار بار یاد کر, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور اے اللہ ہمیں نصرت عطا فرما, ہمیں کامیابی عطا فرما, اور مل رہی ہے کامیابی, وہ آپ کے سامنے ہے حالات و واقعات. میں پھر اصل موضوع پہ آ جاؤں. تو اب یہ جو کہاں سے بات چلی, پھر بھول گئے کیونکہ بھول سے بات چلی کہ انسان کے انگریڈینٹ میں بھول شامل. ہم بھولیں گے. تحفہ معراج میں کہا رفعان امتی 9 گناہ یا 9 غلطیاں اللہ نے معاف کی ہے میری امت پر, جن میں ایک بھول بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ سب پڑھتے ہوں گے, تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ نماز میں کتنی بھول ایسی جس میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مثلا نماز توڑ دیں کہ بھول گیا میں. ہو سکتا ہے بعد مراجع نے کہا کہ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں نماز, لیکن زیادہ ہے ایک علاج بتایا, تیسری یا چوتھی میں آپ بھول گئے, تیسری ہے کہ چوتھی. تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم کیسے مومن ہو, نماز پڑھ رہے بھول کیسے گئے, یاد رکھنا چاہیے. نہیں, اسلام نے حل بتایا نا کہ آپ بھول گئے کوئی بات نہیں, بھول ہو جاتی, چوتھی سمجھ کے بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھ لو. اس طرح سجدہ سہو, آپ تشہدی بھول گئے کوئی بات نہیں, نماز صحیح. تو بھول کو اسلام نے ایک ویلڈ ریزن مانا ہے کہ انسان معصوم نہیں, فرشتہ نہیں, صاحب عصمت نہیں, بھول ہوگا. لیکن یہ والی بھول وہ ہے. ہاں ایک بات کہہ دوں کہ بھول میں معاف کیا چیز ہے, گناہ. البتہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. مثلا آپ نے بھولے سے کسی کی چیز استعمال کر لی, آپ سمجھے یہ میری چیز استعمال کر لیا. استعمال کا مطلب روٹی وہ پڑی تھی, آپ سمجھے کہ میری روٹی آپ نے بھولے سے کھا لی, گناہ نہیں ملے گا کہ تم نے مومن کا مال غصب کیا, لیکن اس کا پیمنٹ آپ کو مالک کو کرنا ہوگا. اب اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, چھوڑیے یہ جو اصل موضوع ہے. یزید 3 بہت بڑی اس سے غلطیاں ہوئی. خیر غلطیاں تو بہت ساری ہوئی ہیں, یزید تو غلطی کا پتلے کا نام ہے, لیکن کربلا کے بعد جو میرا موضوع ہے 11 محرم کے بعد کیا ہو رہا ہے, 11 محرم کے بعد یزید سے 3 بڑی غلطیاں ہوئی, اور ان میں سے ہر ایک کا بیان تفصیل سے آئے گا. پہلے لسٹ تو مکمل ہو جائے. البتہ بھول کی بات آئی ہے تو ایک چیز
بے اختیار میری زبان پہ آ رہی ہے کہ یہ ضرور بتاؤ، اس لیے کہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ حضرت موسیٰ کو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث، اور حدیث کا یہ جو حدیث ہے ایک واقعہ، اس کا اختتام جس حدیث پر جس جملے پر ہوا وہ آخری جملہ تو کئی معصومین نے کئی موقعوں پر بیان کیا۔ واقعہ کیا کہ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ واحد نبی تھے جن کے پاس جبرائیل آ کے وحی نہیں دیتے تھے، ان کو خود جانا پڑتا، لیکن بغیر جبرائیل کے ڈائریکٹ وہ وحی لیتے ہیں۔ تفصیلات اس مجمع کو بتانا آپ کی توہین ہے، ساری زندگی آپ نے مجلسوں میں سنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جا رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ بھی باقی انبیاء کی طرح تبلیغ میں کبھی یہاں ہوتے، کبھی وہاں ہوتے، کبھی وہاں ہوتے، اور پھر جب وقت آیا وحی لینے کا جس شہر میں وہاں سے جائیں گے۔ مانچسٹر میں تو مانچسٹر سے جائیں گے، مثلا مکہ جانا، اور اگر ٹوکیو میں تو وہاں سے آئیں گے، اور اگر لاس اینجلس، تو راستے ہمیشہ الگ ہوتے ہیں، آخری منزل کوہ طور ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ تو اب جا رہے ہیں، آج جس گاؤں سے جا رہے تھے وہ نیا راستہ تھا، چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، چلتے چلتے ان کو ایک نخلستان نظر آیا، صحرا کے اندر، جو اوزیس کہتے ہیں انگلش میں غالباً، کہیں تھوڑا سا پانی مل جائے، دو چار کھجور کے درخت ہوں، سایہ مل جائے، بہت بڑی نعمت پروردگار ہے۔ ہر مسافر وہاں پہ رکتا، تھوڑا آرام کرتا ہے، پانی پیتا ہے، فریش ہوتا ہے، سائے میں کچھ دیر بیٹھتا ہے، کیونکہ صحرا میں اس کے علاوہ کیا؟ بھوک ہے، پیاس ہے، دھوپ ہے، نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے۔ حضرت موسیٰ، ہر مسافر کا طریقہ۔ مکہ آباد اسی پہ ہوا، پورا مکہ آباد اسی بات پہ ہوا کہ زمزم کا پانی نظر آیا، ادھر ادھر کے قبیلوں نے دیکھا، دوڑ کے آ گئے، تو حضرت موسیٰ رک گئے، وہاں پہنچے تاکہ ذرا فریش ہو جائیں۔ دیکھا وہیں پہ ایک آدمی پڑا، اور بڑی عجیب حالت میں پڑا ہوا، یعنی یہ ہے وہ ڈس ایبل قسم کا آدمی، زمین کے اوپر ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ اس کا پیر کام کر رہا ہے، چہرہ اس کی بھی کھال اڑی ہوئی ہے۔ عجیب حالت میں دوڑ کے آئے کہ شاید اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ کسی نے ظلم کیا؟ کہا کہ نہیں، یا نبی خدا، میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے اللہ کی عبادت کا بہت شوق تھا، اور اتنی عبادت میں کرنا چاہتا تھا، وہ ہو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اپنے گاؤں میں رہتا ہوں، کیسے کر سکتا ہے عبادت؟ کبھی بیوی کوئی بات کہہ دے، کبھی بچہ کوئی فرمائش کر دے، کبھی بھائی کوئی کر دے، کبھی کسی کی میت ہو جائے تو وہاں جانا ہے، کبھی کسی کی شادی ہو جائے وہاں جانا ہے۔ یہ اپنی حالت بتا رہا۔ میں بہت زیادہ اس بات کے بعد فرسٹریٹڈ ہوتا تھا کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، لیکن گاؤں میں ہوں تو ڈسٹرب تو ہوں گا ہی۔ چنانچہ میں نے اپنا گاؤں چھوڑا اور جنگل میں آ کے رہنے لگا۔ پہلے کی شریعت میں اس کی اجازت تھی، آج یہ چیز جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، آج جائز نہیں۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ میں یہاں آ گیا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہاں آگے تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ کہا یا نبی خدا، میں نے اتنے وضو کیے کہ میرے چہرے کی کھال اڑ گئی، اور اتنے وضو کیے کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے، اور اتنی نمازوں کے لیے کھڑا رہا کہ میرے پاؤں جواب دے گئے۔ یہاں تو ہم ایک رات شب قدر کی 102 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 دن تک سہلاتے ہیں، مساج کرتے ہیں، کریمیں ڈھونڈتے ہیں، فزیوتھراپی کے پاس چلے جاتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہ ایک جذبہ ہے عجیب۔ کون سا جذبہ ہے؟ ہاں، ابھی لوگ تیار ہیں، نجف سے کربلا مشی کریں گے، سب پیدل جائیں گے، اور مجال ہے کہ کوئی وہ کیفیت بیان کرے جو 2-4 گھنٹے میں شب قدر میں ہو جاتی ہے۔ کس جذبے سے لوگ جاتے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ خیر، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ میں عرض کر دوں، بعض چیزیں لوگ سوال کرتے ہیں، الگ سے جواب دینے کا موقع نہیں ملتا، بات میں بات نکل آئی تو جواب دیتا ہوں۔ ابھی پہلے عشرے میں ہی جب میں نے 2 محرم کے مصائب وہ پڑھے جو ہر عالم پڑھتا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور ایک جملہ آتا کہ آقا حسین نے کربلا کی زمین خریدی تو بنی اسد سے وعدہ لیا کہ ہمارے شیعہ ظاہر آئیں گے، ان کو 3 دن مہمان بنانا۔ سوال آ گیا کہ مولانا بنی اسد تو آج بھی ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آپ جائیے 40 کی زیارت پر، نجف سے کربلا، وہ آپ کی خدمت کی جائے گی، وہ آپ کی خدمت کی جائے گی، وہ آپ کو احترام ملے گا، وہ پروٹوکول ملے گا، اور وہ نعمتیں آپ کو ملیں گی جو شاید اپنے گھر میں بھی آپ کو نہ ملے۔ یہ حسین کی وصیت پہ عمل ہو رہا ہے، یہ حسین کی وصیت۔ آپ میں سے ہر ایک گیا ہے، کئی دفعہ گئے، اور بعض لوگوں کو اس میں اتنا روحانی مزہ آ جاتا ہے کہ بار بار جاتے ہیں۔ لیکن اس طرف بھی توجہ کیجئے گا کہ آقا حسین نے آپ کے لیے اس بنی اسد کے قبیلے سے پہلے سے وعدہ لے لیا تھا۔ کیا ہے میرا آقا، کتنا اس نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو یاد رکھا ہے۔ تو واپس آ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ دیکھا اتنی عبادت تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، نبی خدا بھی اتنی عبادت تو نہیں کہ ہاتھ گئے، پاؤں گئے، زمین پہ پڑا۔ کہا لیکن تو زندہ کیسے؟ زندگی کے لیے انسان کو غذا تو چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، عبادت اپنی جگہ، وضو اپنی جگہ، تو یہ غذا۔ کہا ایک پرندہ روزانہ آتا ہے صبح کو اور ایک پرندہ شام کو،
اور وہ اپنی چونچ میں ایک انار لے کے آتا ہے, انار کو چھیلتا ہے, چونچ سے ایک ایک دانہ میرے منہ میں ڈالتا ہے, اور وہ ایسا انار ہوتا ہے کہ صبح کھا لیا تو شام تک کوئی بھوک نہیں لگے گی, شام کو کھا لیا اگلی صبح تک کوئی بھوک نہیں ہے. جنت کے پھلوں کی یہی خاصیت ہے, بلکہ جنت کے پھل تو شاید ایک دفعہ کھا لیں کبھی بھی بھوک نہ لگے. تو اب یہ کہ اللہ کی طرف سے آتا. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں سمجھ میں آتا, جو اللہ کی اتنی عبادت کر رہا اور اللہ اگر اس کو اس طرح سے پال رہا ہے اور خیال کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. اچھا میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے تو اصل میں اپنی آفیشل ڈیوٹی پہ جانا ہے, وہی لینے جانا ہے نا, بس اتنی بات ہو گئی, فریش ہو گیا, چلنے لگے. اس نے روک دی, کہا کہ بس آپ یہ بتائیے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوئی دور پہ جا رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ موسیٰ نبی. اچھا آپ موسیٰ نبی, اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی؟ ڈائریکٹ بات ہوگی. کہا ایک سوال میرے ذہن میں, اب یہ آدمی 200 سال سے عبادت کر رہا تھا کہ 300 سال سے, اللہ بہتر جانتا. کہا ایک سوال میرے ذہن میں, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ مجھے جنت میں بھیجے گا نا تو کہاں پہ بھیجے گا؟ میرے اسٹیٹس کہاں پہ ہوگا؟ کس نبی کے ساتھ میں جنت میں اپنا گھر بناؤں گا؟ روایتوں کا ایک سلسلہ ہے, کچھ روایتیں اس عشرے میں بھی آئیں گی. اب 7 دن رہ گئے آج کے بعد کہ مومن کو جنت میں کس کس نبی کے پڑوس میں گھر مل سکتا. رسول خدا کے پڑوس میں کون رہے گا؟ حضرت موسیٰ. نبی کے پڑوس میں کون رہے گا؟ حضرت عیسیٰ کے پڑوس میں کون رہے گا؟ انبیاء کا تذکرہ, ائمہ کا تذکرہ نہیں. کیوں نہیں؟ بھئی جب نبی کا بتا دیا پڑوس کون ہے تو سارے امام تو وہیں پر ہوں گے نا, 14 کے 14 معصوم. وہ تو ایک ہی پڑوس سب کے لیے, لیکن انبیاء کے حوالے سے ہے. تو یہ پوچھ رہا, اب بات بالکل صحیح. بھئی جنت ملے گی تو جنت میں کون سی جگہ ملے گی؟ کتنا ہائی اسٹیٹس ملے گا؟ آپ جیسے ہم کراچی میں کوئی زمین خریدنے جائیں, آپ لاہور میں کوئی زمین خریدنے جائیں, کوئی پنڈی میں خریدنے جائیں, تو ایریا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ڈیفنس کی زمین کی کوئی اور قیمت ہوگی, عام زمینوں کی کوئی اور ہوگی. میرا اسٹیٹس کیا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تو یہ نبی کہتا تو خود ہی میرے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ اتنا بڑا عبادت گزار جنت میں شاید میرے برابر, کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے بھی اوپر چلا جائے, شاید کی بات ہے. تو میں تو یہ سوال خود سے کرنے والا تھا. کہا کہ لیکن اب میری طرف سے کریں تاکہ آپ واپسی میں مجھے جواب دے دیں. موسیٰ گئے, سوال جواب ہوئے, وہی ہو گئی, ختم بات. آخر میں چلنے لگے تو خیال آ گیا کہ ایک مومن کی سے ایک وعدہ کر کے آیا, خدا بندہ وہ جو فلاں وہ جنگل کے اندر ہے, تیری عبادت کرنے والا جو ہاتھ پاؤں تیری عبادت کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے, وہ جنت میں کہاں ہوگا؟ اب موسیٰ کیا سوال کیا؟ جنت کی بو بھی نہیں سونگ پائے گا تو جہنم کے اندر ہوگا. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ گھبرا گئے. اللہ ہمارے عقیدے میں اللہ عادل ہے, عدالت ہمارے یہاں اصول دین میں شامل ہے, اللہ عادل ہے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے جو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے. شیخ سعدی نے لکھا عجیب طریقہ ہے بادشاہوں کا, کبھی سلام کرو تو پھانسی دے دیتے ہیں اور گالی دے دو تو انعام دے دیتے ہیں. ایسا اللہ کوئی موڈ پہ نہیں چلتا ہے, اصول ہے, کچھ سیٹ چیزیں ہیں, SOPs ہیں اللہ کے پاس کہ کس طرح سے کس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنی عبادت کرنے والا اور اس طرح سے جہنم میں. کہا موسیٰ اس کی ساری عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں, ایک بات اس سے پوچھ لینا کہ جو پرندہ صبح و شام اس کے لیے انار لے کے آتا ہے, کبھی اس نے اس سے کہا کہ ایک دانہ تو بھی چکھ لے, تو میرے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہے. دیکھیے احسان اللہ کرتا ہے, کسی کو ذریعہ بناتا ہے, کسی کو وسیلہ بناتا ہے. یہ وسیلہ جو ہے اس کو فراموش نہیں کرنا ہے. ہمارا پورا ایام ازا 2 مہینے 8 دن کا ہو کہ سارا سال یہ ہم اس احسان کو یاد کرتے ہیں جو آقا حسین نے ہم پہ کیا ہے. یہ ہم اس کا اتنا سا حق بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں تو واقعہ کمپلیٹ ہو جائے. ایک مرتبہ بھی اس نے یاد کیا کہ بھائی میں بھی اس کے لیے کوئی فیور کروں. یہ پرندہ جو میرے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے, لیکن وسیلہ ہے نا, چلے ٹھیک ہے. پرندے کو ضرورت ہے کہ ضرورت نہیں, اس کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوا, کبھی سے احساس ہوا؟ جو اتنا بھی خیال نہ کرے میری جنت میں اس احسان فراموش کی جگہ نہیں. احسان فراموش کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا. بھول کی بات چل رہی تھی نا, میں نے کہا بھول پر میری زبان پہ خود بخود میرے دماغ میں یہ واقعہ آ گیا, کیونکہ اس کا آخری جملہ بہت اہم ان معنوں میں کہ واقعہ تو ایک امام نے بتایا, آخری جملہ شاید 6-7 معصومین کا. امام فرماتے ہیں کہ اب حضرت موسیٰ یہ سنا, چلے سوچ رہے ہیں کہ اس آدمی کو جا کے کیسے سناؤں گا جو پتہ نہیں کتنے 200 سال سے امید لگائے بیٹھا. کیا امید لگائے بیٹھا؟ جنت تو ہے ہی یقینی. وہ تو اپنا جنت کا اسٹیٹس ڈھونڈ رہا ہے کہ وہاں پہ مجھے کہاں پہ ملے گا پلاٹ, اور اس کو جا کے کہہ دوں کہ بھول جا تجھے جنت بھی نہیں ملے گی, کیسا اس کا دل ٹوٹے گا؟ 200 سال سے وہ سوچ رہا تھا, لیکن وعدہ بھی کیا تھا کہ واپس آ کے جواب دوں گا. وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتا نبی خدا. چنانچہ گئے تو, لیکن واپسی بہت ہی بوجھل قدموں سے, کس طرح اس سے بات کروں وہاں تک پہنچے. اور ایک مرتبہ وہ تو ویسے ہی اب نگاہیں لگا کے بیٹھا اس راستے پر کہ ابھی آئیں گے موسیٰ, ابھی آئیں گے موسیٰ آئیں گے. دیکھا جیسے ہی
خوشی کے عالم میں کہا یا نبی خدا میرا اسٹیٹس آپ کے برابر ہے نا؟ موسیٰ نے وہی جواب دیا کہ تو کیا بات کر رہا ہے، جنت تو بہت دور کی چیز ہے، یا اسٹیٹس تو بہت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی تجھے نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا جہنم، گھبرا گیا۔ آج کے زمانے کا کوئی مومن ہوتا غصے میں آ جاتا، اللہ نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، ختم بات، چیپٹر کلوز، اے خدا مجھے چاہیے ہی نہیں تو۔ اس طرح کی بدتمیزی کی بات بھی لوگ کر دیتے ہیں، لیکن تھا مخلص۔ یہ جو کچھ اس سے غلطی ہوئی لیکن تھا مخلص۔ ایک مرتبہ کہا یا نبی خدا، رونے لگا، میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، رونے لگا، یا نبی خدا آپ ایک اور فیور کر دیجیے، اور وہ یہ کہ واپس جائیے کوہ طور پہ میری درخواست پہنچا دیجیے۔ میں بھی دعا کر سکتا ہوں لیکن میری دعا پتہ نہیں پہنچے نہ پہنچے، کتنا ٹائم لگے، آپ تو جائیں گے فٹافٹ آمنے سامنے اللہ سے، اللہ سامنے نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ بات ہو جائے گی نا۔ تو وہ کیا دعا کہ اب اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال ہی رہا تو اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ پوری جہنم میں اکیلے آ جاؤں، کوئی اور آئے ہی نہیں، یہ آپ میری درخواست پہنچا دیجیے۔ یورپ کا واقعہ ہے اور یہ سچا واقعہ، 15 سینچری 14 سینچری یورپ میں بڑی خطرناک تھی۔ جیسے آج کل جو دہشت گرد تکفیری گروہ مسلمانوں میں کہ کوئی داعش ہے تو کوئی القاعدہ ہے تو کوئی طالبان ہے تو کوئی لشکر جنگوی ہے تو کوئی دوسرے حزب ہیں، یہ عیسائیت پہ 500 سال پہلے وقت گزرا تھا، بڑے خطرناک قسم کی۔ تو اس وقت جو زمانے کے پوپ تھے وہ ان کا یہ اس زمانے کے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جس کو چاہیں جنت دے سکتے ہیں، چنانچہ لوگ جنت خریدتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی آدمی مرتا ہے، اور بہت زندہ فرقہ ہے، مرا ہوا فرقہ نہیں، جب کوئی مرتا ہے نا تو جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں نا وہ اس کو جنت بیچتے ہیں۔ اب جاتے ہیں گھر والے مرنے والے کہ بھائی ہم کو جنت میں فلاں جگہ چاہیے، وہ کہتے ہیں اتنا پیمنٹ کرو، پیمنٹ کرتا ہے وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ اے بھائی جبرائیل یہ میرا آدمی آ رہا ہے، میں نے اس کو جنت کا 200 گز کا پلاٹ دیا ہے یا 400 گز کا پلاٹ دیا ہے اس کو جنت۔ آج بھی 21 سینچری مسلمانوں کا ایک فرقہ، بڑا مشہور فرقہ، ان کے بعد آج بھی رواج ہے، عیسائیت کے پاس تھا جنت۔ ایک صاحب پہنچ گیا وہاں، یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں عیسائیت کا 500 سال پہلے کیا حالت تھی ان کی، اور جانے کے بعد کہا کہ آپ جنت بیچ رہے ہیں؟ کہا ہاں، تو بڑی مہنگی ملے گی نا، جنت تو فری تو نہیں ملے گی، تو سارا سسٹم ہی بنایا گیا پیسے کمانے کے لیے۔ کہا کہ مجھے جنت نہیں خریدنا ہے، مجھے جہنم خریدنا ہے، یہ بتائیے کہ اگر میں پوری جہنم خریدنا چاہوں تو کتنے کی ملے گی؟ انہوں نے کہا تو فری مل جائے گی، جہنم کے کون پیسے دے گا؟ کہا نہیں پیسے لے لیجیے، جہنم بھیج دیجیے، انہوں نے پیسے دے کے جہنم بھیج دی۔ یہ واقعہ ہے، یہ یورپ میں رینیسنس ہوا اور عیسائیت کے خلاف خود یورپ کے لوگوں کے اندر ایک ریبیلین اور بغاوت ہوئی اسی واقعات کے نتیجے۔ جنت، اس نے جہنم خریدی، پوری جہنم۔ اس نے بھی سوچا وہ جو اس زمانے کا پیشوا تھا پوپ کہ بھئی یہ تو عجیب بے وقوف میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ چیز خرید رہا ہے جو کوئی خریدنے کو تیار نہیں، اس نے قیمت بتائی، خرید۔ باہر آ کے اس نے اعلان کر دیا بھائیو آپ کوئی اس سے جنت نہ خریدے۔ کیوں نہ خریدے؟ کہا کہ بھئی جنت نہیں ملے گی تو کہاں جاتے؟ جہنم میں نا، تو جہنم تو میں خرید چکا ہوں، وہاں تو میں کسی کو جانے ہی نہیں دوں گا، جہنم تو میری ملکیت میں ہو گئی، اب کوئی جگہ ہی نہیں بچی سوائے جنت کے، تو جنت ہی میں اللہ تمہیں بھیجے گا، اور کون سی جگہ بچی؟ یہ سارے واقعات دنیا کے نقشے پر ہیں۔ میں آپ کے جذبے کو داد دیتا ہوں اور مجھے خود بھی بہت مزہ آتا ہے، لیکن بہت دیکھ رہا ہوں کہ میں ذرا آج کچھ ادھر ادھر زیادہ بہک گیا، واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ سے کہہ دے اتنا بڑا مجھے کر دے۔ اب جہنم کتنی بڑی، اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کہے گا وہ جہنم میں جتنے گناہ گار ڈالیں گے، جہنم کہے گی حل من مزید، پیٹ نہیں بھرا کچھ اور، تو مسلمانوں نے کچھ اور میں کیا کر دیا وہ چھوڑیے اپنی جگہ۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ گئے وہ، جانے کے بعد کوہ طور پہ کہا، اس نے یہ درخواست کی ہے، مجھے بھی پتا ہے نان سینس قسم کی درخواست ہے، لیکن کیا کروں، مومن تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، مخلص تھا، وعدہ کر کے آیا۔ کہا جا کے اس سے کہہ دے کہ میں نے اسے بخش کے تیرے برابر کا درجہ دیا۔ خداوندہ کیوں؟ کیا اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس دوران؟ کہا اس نے اب میرے پوری مخلوقات کا خیال رکھا کہ میرے علاوہ کوئی جہنم میں نہ جائے۔ یہ اس نے سب پر احسان کیا ہے، جب ایک کے احسان پر میں اتنا بڑا رتبہ دیتا ہوں تو جس نے سب پر احسان کیا۔ خالی یہ خیال کرنا کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سب کو جہنم سے بچانا، یہ اتنا بڑا احسان ہے، تو یاد رکھیے کہ جس نے پوری کائنات پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کی کیا عظمت ہوگی، چاہے وہ محمد مصطفیٰ ہو، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہو۔ بہرحال اسی جملے کو
پوری ایک میں مجلس اس ایک جملے کو میں پوری مجلس بنا دیتا ہوں کہ وہ احسان اللہ کے رسول کا اور احسان والی ہے مرتضیٰ کا، لیکن فی الحال کا جو موضوع ہے مکمل ہو جائے اس کے آخر میں امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو واقعہ تھا یہ تو بنی اسرائیل کا تھا نا، یاد رکھو آج بھی ہماری امت میں حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ، 3 گناہگار ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو 70,000 میل کے فاصلے تک جاتی ہے۔ جو جنت میں ہے وہ تو آئے، لیکن اگر آپ جنت سے 70,000 میل دور ہیں، جنت کی خوشبو جتنا خوشبودار باغ ہوگا اتنی خوشبو پھیلے گی نا۔ اب میں ذرا ڈھونڈ رہا ہوں، آپ ذرا میری مدد کیجیے گا، مجھے یورپ میں اور انگلینڈ میں کوئی خوشبودار باغ نہیں ملا، باغ بہت ملے لیکن پھولوں میں خوشبو نہیں ہے، عورتوں میں وفا نہیں ہے، اور کیا کیا باتیں مشہور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 70,000 میل، 3 پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے، اور ان میں پہلا ہے آق والدین، جو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو کسی کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، اب دیکھیں ابھی تک واقعہ بنی اسرائیل کا تھا اور ایک معصوم کی حدیث تھی، اب 6 معصومین کی حدیث، 7 کی حدیث آ گئی۔ جو احسان کو بھول جاتا ہے، اور تیسرا منان، تیسرا بھی اسی کا سکے کا دوسرا رخ، اور تیسرا وہ ہے جو کسی پہ احسان تو کر دے پھر بار بار اتنی بار احسان جتاتا ہے کہ یہ مظلوم کہتا ہے اس سے تو بہتر تھا احسان نہ کیا ہوتا، جہاں بیٹھتا ہے جہاں میرا ذکر آتا ہے یاد دلا دیتا ہے احسان جتا رہا۔ یہ احسان کے حوالے سے 2 بہت اہم احکامات ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں جیسے ان پر زندگی میں کسی نے احسان نہیں کیا، یا تو وہ آسمان سے ڈائریکٹ نازل ہوئے ہیں یا زمین سے نکلے ہیں، نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی مشکل میں ساتھ دینے والا، ہم پہ کسی کا احسان نہیں۔ جب تم مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے اس وقت کون تمہارے اوپر احسان کرتا تھا؟ آج تم اتنے چوڑے ہو گئے کسی نے احسان نہیں کیا۔ جنت میں ایسے احسان فراموش کی جگہ نہیں ہے۔ جو ایک کے احسان کو یاد نہ کرے اس کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، تو جو حسین کی اس قربانی کو یاد نہ کرے جس نے پوری امت پر احسان کیا ہے وہ بوئے جنت کیسے سونگے گا؟ اور تیسرا وہ ہے کہ احسان کر کے تم نے اس کی عزت کا ٹھیکہ لے لیا۔ جی ہم نہ ہوتے تو تم آج مانچسٹر میں نہیں بیٹھے ہوتے، ہم تھے جو تمہیں وہاں سے لے کے آئے، ہم ہیں کہ جو کیا۔ خواتین بھی اس کے اندر کم نہیں ہیں، چیمپئن ہیں۔ ساس جو بہووں کو تانا دیا کرتی ہے نا، وہ یہی تو ہوتا ہے نا، تم ہو کیا؟ تمہاری فیملی ہے کیا؟ ہم نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے تمہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا، خاک سے اٹھا کے تمہیں یہاں۔ اب یہ جو احسان جتانا، ایک بار احسان کر کے بھول جاؤ، بلکہ چوتھے امام ہی کا واقعہ کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا کے ہر ایک کے سرہانے، ہر غریب اور یتیم کے سرہانے اس کی ضرورت رکھتے تھے تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے میرے اوپر احسان کیا۔ واقعہ بعد میں آئے گا، ابھی تو بہت جلدی سے بات مجھے اختتام تک پہنچانا۔ تو احسان نہ بھولو، بات ہو رہی تھی بھول کی، لیکن اس میں یہ ضمنی بات آ گئی جو ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ۔ ایک مرتبہ کسی کا احسان لے لیا، آپ سمجھیے گویا اس کے غلام بن گئے، وہ ہر جگہ آپ کو ذلیل کرے گا۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ کہ ساری زندگی دوسروں نے ان پر احسان کیا اور آج اس طرح سے وہاں کے طوطے کی طرح شاید آنکھیں پھیری جاتی ہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ کہ یزید پہلی غلطی اس سے یہ ہوئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ عورتیں بہت کمزور، یہ میرا کیا نقصان پہنچائیں، اور دوسری غلطی اس سے یہ ہوئی۔ اب غلطی کا لفظ میں اس یزید کی صفائی میں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ وہ اسے غلطی سے ہو گیا ورنہ اس کی نیت نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں اس کا جو غلط اندازہ تھا، وہ اندازہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھا کہ جو میں نے حسین سے جہاد کیا ہے نا، یہ آج کا بہت اہم پیغام ہے، وقت نہیں ہے، میں اس کو آج پورا مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن وہ تو آپ کو میرا طریقہ پتہ ہی چل گیا ہو، پتہ ہی چل گیا ہے۔ تو دوسرا یہ اس نے کیا کہ جو جہاد تھا، جنگ تھی، جو حسین سے میرا اختلاف تھا، یہ الفاظ میں صحیح نہیں استعمال کر رہا، بہرحال جو بھی میں نے کیا وہ کربلا کا میدان تھا، کربلا کا میدان تھا، بس وہاں جہاد ہوا تھا۔ جہاد میدان میں ہوتے ہیں، وہ میدان کربلا جہاد تھا بس، اب وہ میدان ختم ہو گیا، جہاد ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی بھول تھی۔ زینب سجاد نے بتایا نہیں، کربلا کا جہاد خالی میدان میں نہیں ہوتا، یہ بازاروں میں بھی ہوتا ہے، یہ درباروں میں بھی ہوتا ہے، یہ قید خانوں میں بھی ہوتا ہے، یہ قید کی عالم میں بھی ہوتا ہے، دنیا میں تم جہاں بھی بیٹھے ہو کربلا کا جہاد وہاں ہو سکے گا۔ کربلا کے جہاد کے لیے میدان کربلا ضروری نہیں ہے۔
آج تم اگر مانچسٹر میں ہو تو یہاں بھی وہ کربلا کا جہاد ہوگا. آج اگر تم دکان کی کرسی پر بیٹھ کر بزنس کر رہے ہو یہاں بھی وہ جہاد ہوگا. آج اگر تم کہیں جاب کر رہے ہو یہاں بھی وہ جہاد ہوگا. آج ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے یہاں بھی وہ جہاد ہوگا. حسین نے اور سجاد نے, بلکہ خاص میں سجاد کی بات کروں, سجاد اور زینب نے کربلا کے جہاد کو جگہ جگہ اور ہر گھر میں پہنچا دیا, ہر جگہ پہنچا دیا. چنانچہ ایک جملہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہو گیا, پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ کوئی حدیث ہے معصوم کی بات, میں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حدیث نہیں, کسی عالم کا قول ہے. ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں بعض اوقات حدیث کے نام سے مشہور ہو جاتی ہیں اور اس میں اپنی غلطی ماننے میں کوئی اعتراض نہیں. مجھے تو یاد ہے علامہ طالب جوہری جیسا عظیم خطیب اور عالم, حوزہ علمیہ نجف کے اس زمانے کے اسٹوڈنٹ تھے, جو گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے حوزہ علمیہ کا. ذرا سا میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آج وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس زمانے کے وہ وہاں کے اسٹوڈنٹ تھے اور بہرحال بہت ان کا خطابت کی وجہ سے لوگ ان کی مجلسوں میں زیادہ وہاں وہ, لیکن ان کی باقی وہ خود اپنی زندگی کے آخری سال میں انہوں نے یہ اعتراف کیا, پہلے ہم لوگوں کے ساتھ جو کبھی ملاقات ہوتی ہے اور پھر ایک دفعہ ممبر پر بھی, کیونکہ ان کا ایک کلپ آج بھی بہت وائرل ہے یوٹیوب پر. انہوں نے کہا مجھے بھی غلطی ہو گئی تھی. انہوں نے وہ جو یوٹیوب پہ کلپ ہے وہ یہ ہے جس کے اندر وہ معصوم کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے ہیں جو بہت سے علماء کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خالی انہوں نے کہا, بہت سے کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی غلطی بعد میں مانی. اور وہ یہ کہ کسی نے مشہور ہے, کسی نے امام سے پوچھا کہ آپ لوگ کربلا کو اتنا کیوں مناتے ہیں, تو امام نے کہا تاکہ وہ غلطی امت نہ کرے جو غدیر میں کر چکی ہے. یہ امام کے نام سے مشہور کہ یہ غدیر میں اعلان ہوا, اس کو اتنا نہیں منایا, اس کا ذکر نہیں ہوا, بھلا دیا گئے. چنانچہ ہم چاہتے ہیں کربلا کو لوگ کبھی نہ بھلائیں. بھول 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 سے مجلس شروع ہوئی ہے, بھول پہ مجلس ختم ہو رہی ہے, مصائب کا وقت آ گیا. اب یہ قول امام نہیں ہے. بعد میں اب آج کل تو زمانہ انٹرنیٹ کا ہے نا, یعنی انٹرنیٹ تو میں غلط کہہ گیا, گوگل کا زمانہ ہے نا, سافٹ ویئر کا زمانہ ہے نا, جس کی ساری کتابیں آج کل ڈاؤن لوڈ بھی ہو چکی ہیں اور اس کے باقاعدہ سافٹ ویئر میں پروگرام بھی بن چکے. کسی امام کی یہ حدیث نہیں, لیکن ان کا کلپ بھی آپ کو ملے گا کہ انہوں نے نشتر پارک کے ممبر سے بیان کیا. اور پھر میں کہہ دوں خالی انہوں نے نہیں بیان کیا, میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا تھا اپنی جوانی میں, اور کافی علماء نے. بعد میں پتا چلا کسی عالم کا قول ہے, کسی عالم سے سوال کیا تھا غیر شیعہ نے کہ آپ لوگ کربلا کو اتنا کیوں مناتے ہیں 2 مہینے 8 دن, تو کہا تاکہ وہ غدیر والی غلطی ہم سے نہ ہونے پائے. تو اب مشہور امام, بات بالکل صحیح ہے, بات میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ امام کی حدیث نہیں ہے. خود انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی. اسی طرح ایک زمانے میں نے بھی کچھ مجلسوں میں پڑھا تھا کہ یہ قول امام ہے, کون سا جو اب میں بتا رہا ہوں, لیکن بعد میں پتہ چلا قول امام نہیں ہے, یہ کسی عالم کا قول ہے. اب وہ علماء کے نام میں اختلاف ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیجئے کہ کلو یومن عاشورہ و کلو ارضن کربلا, ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ. خالی وہ 10 محرم تک محدود نہیں ہے. آج اگر آپ مانچسٹر میں بیٹھے ہیں تو آج بھی یہاں آپ کے لیے عاشور ہے, یعنی غم کے حوالے سے بات نہیں ہے, ذمہ داری کے حوالے سے بات. اور اسی لیے ہمارے ایک بہت ہی مقبول نعرہ آج کل ہے, وہ اسی حوالے سے کہ عاشور آج بھی ہے, کہ لبیک یا حسین جو ہم کہتے ہیں, تو یہ عاشور کا نعرہ نہیں, اب یہ قیامت تک نعرہ ہے. کون سی قیامت؟ قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ ظہور امام کو. تو خیر یہ بعد میں جملہ آئے گا. تو اب یہ جو ایک ہے پیغام کہ ہر زمین کربلا ہے, ضرورت نہیں ہے کہ آپ عراق کے ایک شہر کربلا جائیں تو آپ کربلا کا جہاد کریں گے. آپ اپنے شہر میں بھی مکلف ہیں, پابند ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر میں بھی آپ دیکھیں کربلا کے حوالے سے مجھے کیا کرنا. اور ہر دن عاشورہ, خالی یہ نہیں ہے کہ 10 محرم آئے تو عاشورہ ہے, وہ غم کے حوالے سے, ذمہ داری کے حوالے سے ہر دن عاشورہ ہے. اور یہ پیغام ہمیں زینب نے دیا, یہ پیغام ہمیں سجاد نے دیا. انہوں نے کربلا کے جہاد کو پہلے دربار ابن زیاد تک پہنچایا, اور پھر وہاں سے انہوں نے راستے کی منزلوں تک پہنچایا, اور وہاں سے انہوں نے شام کے بازار تک پہنچایا, اور وہاں سے انہوں نے دربار یزید تک پہنچایا, اور وہاں سے انہوں نے قید خانے تک پہنچایا, اور وہاں سے واپس پلٹ کے کربلا میں 40 تک پہنچایا, وہاں سے مدینہ آ کے پہنچایا, مدینہ آ کے 35 سال ماتم کر کے پہنچایا. ہر دن کربلا, ہر دن عاشورہ ہے, ہر دن کربلا. یزید سمجھا تھا کربلا صرف ایک دن کی بات ہے اور ایک جگہ کی بات, یہ اس سے غلطی ہو گئی. چنانچہ اس نے اس کے بعد وہ توجہ نہ دی سجاد و زینب کے اس قافلے پر, جس کے بیان کو ابھی میں ایک دن اور مجبوراً کروں گا, اور پھر ان باتوں کی کچھ تفصیل بھی. آج بھی جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں
ان کے لاشیں گر رہے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، ان کی ننھی بچیاں اسکولوں میں ماری جا رہی ہیں، لیکن ان کا اطمینان دیکھیے، وہی اطمینان نظر آئے گا جو کربلا کے شہداء کا اطمینان تھا۔ بریر حمدانی جیسا صحابی جو عرب میں سب سے سوبر مانا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے بریر تو ہنسنا جانتے ہی نہیں، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، مولا علی کے خاص صحابی ہیں، شاید رسول خدا کے بھی صحابی، بریر احمد عاشورے کے دن اتنا ہنسی مذاق لوگوں سے کرتے پھر رہے تھے، یعنی اپنے ساتھیوں سے، کہ لوگوں نے کہا بریر تم سوچ نہیں سکتے تھے آج اتنا، کہ آج سے بہتر دن کون ہوگا، نواسہ رسول پہ جان قربان کروں گا، خدا کی رضامندی لوں گا، اللہ کی جنت لوں گا، مولا کی خدمت میں جاؤں گا۔ اطمینان دیکھیے، اطمینان۔ شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا، میں نے بریر کی مثال اس لیے دی کہ وہ غیر معصوم، ورنہ اطمینان تو حسین کا اطمینان۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو حسین کے غلام آج بھی ہیں، جو حسین کی کنیزیں آج بھی ہیں، جو حسین کے بچوں کے غلام آج بھی ہیں، ان کا بھی اطمینان آپ کو نظر آئے گا۔ موت آ رہی ہے اور ہنستے ہوئے موت کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ باتیں آج کہنا نہیں چاہتا، اگرچہ وہ ایام بھی شروع ہو چکے ہیں جو سوگ منایا جا رہا ہے، لیکن ایک مجلس میں زیادہ تفصیل ہوگی ابھی نہیں، ابھی تو کربلا والوں کا ذکر ہو رہا۔ تو ہر مومن کی ذمہ داری وہ اس طرح سے سوچے جیسے کربلا کے لوگ سوچ رہے تھے، آقا حسین کے لشکر والے۔ قاسم کا واقعہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہر ایک سوچے میں کربلا کی جہاد میں کیا ذمہ داری ادا کروں گا۔ ہر ایک نے سوچا نا، بچوں نے بھی سوچا، بوڑھوں نے بھی سوچا، مردوں نے بھی سوچا، عورتوں نے بھی سوچا۔ 2 دن جو مصائب آئے اس میں بھی ذرا ذکر ہوا۔ یہ پیغام خالی ان کے لیے نہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کربلا والو کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے، ہم بھی وہ کامیابی حاصل کرتے۔ تو آج سوچو کہ اگر ساتھ ہوتے تو کیا کرتے۔ لیکن سجاد نے جو اس پورے جہاد کو مکمل کیا، تو پھر ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے، اور وہ سوال ایسا ہے کہ آپ تو اس لیے جانتے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے سنا، لیکن فرض کیجئے کوئی ایک نان مسلم آ رہا ہے، کوئی ایتھسٹ آ رہا ہے، کوئی بالکل کربلا سے بے خبر انسان آ رہا، اب پوچھ رہا ہے کربلا، تم لوگ کربلا مناتے ہو، کربلا میں کیا ہوا؟ آج بھی میں نے 40 کے موقع پہ جو مشی ہوتی ہے، لوگ پیدل چلتے ہیں، کتنے ہی نان مسلم بھی وہاں آتے ہیں، اور خالی ہمارے ایشین ممالک کے نہیں، یورپ اور امریکہ کے نان مسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ سب کیا؟ ان کو بتانا پڑتا کہ ہماری ذمہ داری، ہم ان کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی دیکھو تفصیل کا تو وقت نہیں، میں نے کہا نا کہ جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے، مومن بھی 10 منٹ سے زیادہ کا کلپ نہیں سن سکتا ہے۔ وہ کہا بھئی مجھے مختصر بتاؤ کہ کربلا میں جو ہوا تم اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، سر پیٹ رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، صف ازا بچھا کے بیٹھے ہو، تو یہ جتنے واقعات ہیں اس میں تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ مشکل واقعہ کون سا اور سب سے زیادہ دردناک واقعہ کون سا؟ اور اس کے لیے جو بہترین شخص ہو سکتا ہے جس سے سوال کیا جائے وہ سجاد ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجاد کربلا میں بھی تھے اور سجاد کربلا کے بعد پورے سفر میں تھے۔ وہ آدمی جو خود وٹنس ہو، خود موجود ہو۔ اب میں آقا حسین کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن آقا حسین تو بہرحال معاذ اللہ توہین نہیں ہے، صرف کربلا تک تھے۔ کربلا کے بعد حسین تو نہیں تھے، حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پر ضرور تھا۔ مولا سجاد، آپ بتائیے اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ مشکل اور دردناک مرحلہ کیا تھا؟ اب اس سے پہلے کہ آقا سجاد جواب دیں، ہم نے کہا ہم اپنے حساب سے سوچے کربلا میں سب سے مشکل وقت کیا تھا؟ دل نے کہا کہ قاسم کی شہادت، 13 برس کا گلبدن جس طرح گھوڑوں کے تلے ٹاپوں تلے آ کے اس کا جسم پامال ہوا۔ علامہ طالب جوہری کے والد مولانا مرزا مصطفیٰ جوہر صاحب جو میرے ایک استاد بھی ہیں مختصر وقت کے لیے، وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، کربلا میں عاشور کے دن جتنے بھی شہید تھے سب نے جو امتحان دیے وہ آقا حسین نے بھی دیے، اور آقا حسین نے امتحان دیا، انہوں نے بھی دیے، بھوک، پیاس، جنگیں۔ مگر ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں سوائے قاسم کے کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، صرف ایک امتحان ایسا، اور وہ ہے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، یا حسین کا لاشا پامال ہوا ہے یا گلبدن قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ مگر وہ کہتے تھے یہاں بھی ایک فرق ہے، حسین کا لاشا پامال ہوا جب حسین شہید ہو گئے تھے،
قاسم زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے تھے اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑے. ہم نے کہا اس سے بڑا کیا دردناک واقعہ ہوگا, لیکن نہیں, فوراً ہمارے سامنے اکبر آ گیا. 18 سال کا وہ محلقہ, چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ. جب یہی لٹا ہوا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شام میں کئی بستیاں پوری کی پوری 100% کرسچنز کی ہیں. حاکم کا حکم ہے, اور یہ حکم کے بارے میں کل کی مجلس میں ایک بات بتاؤں گا. حکم ہے کہ سب لوگ سیلیبریٹ کریں, مسلمان نے تو کیا ہوا, کافر نے تو کیا ہوا. شامی عورتیں بھی ایک مکان کی چھت پہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس واقعے سے. حاکم کا حکم ہے, بیٹھی, دیکھا ایک قافلہ آ رہا, اور اس حالت میں آ رہا ہے کہ کچھ سواریاں ہیں جن پہ نہ محمل ہے نہ عماریاں ہیں, کچھ بیویاں سر جھکائے بیٹھی, اور آگے نوکے نیزہ پر کچھ کٹے ہوئے سر نظر آ رہے ہیں. ایک عیسائی عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے سر پہ پڑ گئی. بے اختیار اس کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا, اللہ کرے اس کی ماں مر چکی ہو. لیلا نے چونک کے سر اٹھایا اور کہا کہ اس کی ماں, اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ جو تو اس کو بددعا دے رہی. وہ عیسائی عورت تڑپ کے کہتی ہے میں بددعا نہیں دے رہی ہوں, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم غیر ہیں, ہمارا تو مذہب بھی کوئی اور ہے. ہم سے 18 سال کے اس جوان کا سر نہیں دیکھا جا رہا ہے. ارے ماں زندہ ہوگی تو کس طرح اپنے اس محلقہ کا کٹا سر دیکھا ہوگا. اے عیسائی عورت, تجھے کیا پتا کہ اکبر کا لاشا آیا تو بیویاں ماتم کر رہی تھی اور لیلا شکر کے سجدے میں گر کر شکر للہ کہہ رہی. ہم نے کہا نہیں, اس سے بڑا امتحان تو عباس کا لگ رہا ہے. کچھ لوگ علامہ مجلسی کا نام لیتے ہیں, کچھ کسی اور عالم کا, کہ ان کے خواب میں عباس علمدار آئے اور کہا کہ تم میرے سارے مصائب کیوں بیان نہیں کرتے. انہوں نے کہا مولا میں سارے مصائب بیان کیا کرتا ہوں, آپ کا جانا, آپ کا مشق بھرنا, مشق کا چھیدنا, بازوؤں کا قلم ہونا, سر پہ گرز کا لگنا. کہا مگر ایک چیز بھی تو ہمارے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ جب کوئی آدمی گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. جب عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے ہوں گے تو جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے وہ کس طرح پہنچا ہوگا. ہم نے کہا یہ امتحان بہت بڑا کہ ہمارے سامنے ننھا علی اصغر آ گیا. ارے اللہ, وہ شہزادہ جس کی شہادت نے حسین جیسے نفس مطمئنہ کو پریشان کر دیا, اور جس کے لاشے کو بچانے کے لیے حسین نے اسے ٹیلے کے پیچھے دفن کیا, مگر شمر ملون تو نیزہ لے کے وہاں بھی پہنچ گیا اور نیزے کو زمین میں گاڑ گاڑ کے نکالتا رہا تو ایک مرتبہ اصغر کا چھدا ہوا لاشا, ایک ہاتھ سے شمر نے اصغر کے لاشے کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا, اسی چھدے ہوئے گلے پہ خنجر چلایا. یہ منظر تو سکینہ بھی دیکھ رہی ہے, پھوپھی اماں ذرا آ کے دیکھ میرا اصغر بھیا تو 2 مرتبہ مارا گیا. ہم نے کہا اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا. لیکن جب آقا سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا امتحان کیا تھا, نہ قاسم کا نام لیا, نہ اکبر کا نام لیا, نہ عباس کا نام لیا, نہ اصغر کا نام لیا, حتیٰ بابا حسین کی شہادت کا ذکر بھی نہیں کیا. ایک ہی لفظ کا الشام الشام الشام. اصل امتحان تو شام کا تھا. اکبر سے بڑا امتحان, عباس سے بڑا امتحان, بہنیں اور پھوپھیاں ننگے سر ہیں اور تیرا بیمار امام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ. اجرکم اللہ. پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی جن کی شہادت کے حوالے سے یہ مجلسیں ہو رہی ان کے اس امتحان کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں مصروف گریہ ہیں, ان کے گریے کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ہاں غم حسین تو مرتے دم تک بلکہ جنت میں بھی ہمیں عطا فرما. ان کی ساری حاجتیں پوری فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما. ماتم حسین. مومن کرام آج نیاز کا اہتمام امام بارگاہ میں کی گئے. نوحہ خوانی اور ماتمداری کے بعد نیاز کھلائی جائے گی. انشاءاللہ تمام مومنین سے التماس ہے کہ نیاز کھا کے جائیں. ماتم حسین. یا حسین.